الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 83 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے اور آج 86 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، میثاق وہی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، میثاقکم تم سے پختہ عہد، تم سے پختہ وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنے خون، لا تسفکون دماءکم لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، ٹھیک ہے، دماءکم اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو اس بات کے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سن لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، کس بات کا؟ کہ لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجون اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون اور تم تشہدون اس کے گواہ بھی ہو، ثم انتم ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہی لوگو، ہاؤلائی وہی لوگو، تقتلون انفسکم تم نے قتل کیا، انفسکم اپنے جانوں کو، تقتلون تم نے قتل کیا انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور نکالا تم نے، فریقاً ایک فریق کو، منکم تم میں سے، ایک فریق کو جو کس میں سے تھا؟ تم میں سے تھا، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم تظاہرون چڑھائی کرتے ہوئے، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ ثم انتم پھر تم ہاؤلائی وہی لوگوں کہ تقتلون انفسکم تم نے قتل کیا اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور نکالا تم نکالتے ہو، اور تم نے نکالا فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہوئے، علیہم ان پر، تظاہرون چڑھائی کرتے ہوئے ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر یأتوکم آئے وہ تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آئے وہ تمہارے پاس
قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وہو محرم حالانکہ وہ حرام ہے، حالانکہ محرم حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا، ان کا اخراج، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا پھر ترجمہ سن لیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر، تو تفادوہم تم ان کا فدیہ ادا کر دو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر اخراجہم ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب افتؤمنون کیا تم ایمان رکھتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاؤ پس نہیں ہے بدلہ، من جو یفعل کرے ذالک ایسا منکم تم میں سے، الا مگر کیا ہے، خزی رسوائی ہے اس کے لیے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ فما جزاؤ پھر سن لیں، فما جزاؤ پس نہیں ہے بدلہ، من جو یفعل کرے ایسی کاروائی، ذالک منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی ہے اس کے لیے، فی الحیات الدنیا دنیا کی حیات میں، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب کس کی طرف، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کروائیاں کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا کہ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا ایک دفعہ پھر ہے جی، ہو گیا۔ اب تھوڑی سی تفسیر سن لیں اس کی۔ پچھلی آیات میں بھی یہ ربط ذرا میں باندھ لوں، پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کا ذکر کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے کس بات کا ذکر کیا، بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کا، کہ میں نے بنی اسرائیلیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، والدین پر احسان کرنا ہے، قریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال کرنا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن تم نے کیا کیا، تم میں سے بہت تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جس نے اس عہد کو پورا کیا، باقی اکثریت تم میں سے ایسی تھی کہ جنہوں نے اس عہد کو میرے پورا نہیں کیا۔ تو پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العزت اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے جو میرے ساتھ عہد کیا تھا اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں سے میں نے 3 وعدے لیے تھے، بنی اسرائیلیوں سے میں نے 3 وعدے لیے تھے اور انہوں نے ان 3 وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ 3 عہد میں نے لیے تھے لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ پچھلی آیات میں بھی عہد شکنی کا ذکر ہے اور اس آیت میں بھی ان کی عہد شکنی کا، بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ پہلا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا لیا تھا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور ہم نے جب لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، تم سے پختہ وعدہ، اے بنی اسرائیلیوں، کس بات کا، کہ لا تسفکون دماءکم تم اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے، تم اپنوں کے خون کو، اپنے خون کو نہیں بہاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا وعدہ اللہ رب العزت نے یہ لیا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا تم نے،
ٹھیک ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، الیکشن میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو کر قتل ہو جاتے ہیں، اسی طرح لین دین کے معاملے میں 100 روپے پر، 200 روپے پر، 20 روپے پر، 50 روپے، چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو ہمارے معاشرے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا میں نے بنی اسرائیلیوں سے یہ عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم نے خون نہیں بہانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنا خون نہیں بہانا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنا خون نہیں بہانا، مطلب یہ ہے کہ جو اپنے برادری کا اور اپنے رشتہ داروں کا خون بہاتا ہے وہ گویا اپنا خون بہا رہا ہے۔ فرمایا میں نے تم سے عہد لیا کہ اپنے خون، اپنے قبیلے، اپنے برادری، اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرنا، مطلب یہ اپنا خون نہیں بہانا، ان کا خون بہانا بھی اپنا خون بہانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ حقوق اللہ میں کس کے حساب ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اور حقوق العباد میں کس کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا؟ قتل ناحق کا حساب کتاب ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس بارے میں اصلاح کرنی چاہیے کہ پہلا سوال ہی حقوق العباد میں قتل کے بارے میں ہوگا، جو کسی بندے نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے، اب قرآن کی طرف دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے بنی اسرائیلیوں پختہ عہد، پختہ وعدہ کہ لا تسفکون دماءکم، تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تسفکون دماءکم، نہیں بہانا اپنے خون کو، ٹھیک ہے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں نکالنا تم نے أنفُسَكُمْ، اپنوں کو، اپنے نفس کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، اس کا بھی وہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں نکالنا، أنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ یہودی میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے، آج بھی معاشرے میں تقریباً ایسا ہی ہے کہ جو لوگ طاقتور ہوتے تھے یہودیوں میں، وہ کمزور لوگوں کے گھر کو قبضہ کر لیتے تھے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، یعنی ان کو بے گھر کر دیتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی طریقہ ہے۔ فلسطین میں جو زمین فلسطینیوں کی تھی، یہود آئے اور وہاں پر ان فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان فلسطینی بیچاریوں کے باغات پر قبضہ کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، ہمیں تسلیم کیا جائے۔ وہ جو فلسطینی ہے، جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ فلسطینی جو ہے وہ بے آسرا ہے، بے گھر ہے، اور وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ان یہودیوں نے اس فلسطین میں ان فلسطینیوں سے اپنی زمینیں، ان کی جو زمینیں تھیں، ان کے جو گھر تھے، اس پر قبضہ کر لی۔ تمہیں تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس قبضے کو ہم جائز قرار دے دیں۔ تمہیں تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس قبضے کو، تم نے جو باغات ان سے لیے، ان کی محنت مشقت کی جو زمینیں تھیں وہ تم نے لی، اور اس پورے ایریے کو جو تم نے قبضہ لیا، تو اب تم کہتے ہو کہ ہمیں تسلیم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کام ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کو تسلیم کریں۔ تو آج بھی ان یہودیوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، دوسرا عہد ہم نے کیا لیا کہ اپنوں کو تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ بے گھر نہیں کرنا، ان کو نکالنا نہیں ہے گھروں سے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا میں نے عہد لیا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا، عہد پورا ہو گیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اے موجودہ وقت کے بنی اسرائیلیوں، اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اے بنی اسرائیلیوں تم اس بات کے گواہ بھی ہو، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا، ٹھیک ہے۔ فرمایا ہم نے جو عہد لیا یہ لیا، پھر تم نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں فرمایا ثم انتم، پھر تم ہاؤلائی، وہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا اپنے نفسوں کو، مطلب وہی ہے کہ تم نے لوگوں کو پھر قتل کیا۔ وَتُخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ اللہ نے عہد لیا تھا، دونوں عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ فرمایا ثم انتم ہؤلاء، تم وہی لوگوں کے قتل بھی کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، دونوں عہد تم نے توڑ دیے۔
فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور کس کے ساتھ؟ زیادتی کے ساتھ. تم چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ. اور اسم کہتے ہیں اللہ کے حق کو مارنا، ٹھیک ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حق کو مارنا. عدوان کہتے ہیں مخلوق کے حق کو مارنا، حقوق العباد کو مارنا. فرمایا بالاسم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر بالاسم، اسم کے ساتھ ان کو قتل کرتے ہو. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق بھی ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے نا. اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے، تو اللہ کے حق کو توڑ رہے ہیں، اور مخلوق کا حق بھی ہے کہ ان کو جو ہے ظلماً قتل کیا جا رہا ہے. تو اسم کا تعلق قتل کے ساتھ. والعدوان اور زیادتی پر جو ہے، زیادتی مطلب ان کو قتل بھی کرتے ہو اور ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو. فرمایا تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو بالاسم گناہ کے ساتھ بھی، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. مدینہ منورہ میں، اب یہ ذرا سنیں اس کو. مدینہ منورہ میں بت پرستوں کے 2 قبیلے تھے. مدینہ میں بت پرستوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، اوس اور خزرج. اور یہودیوں کے بھی 2 قبیلے تھے. یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ یہ میری طرف توجہ کریں، پھر آپ کو بعد میں سمجھ نہیں آئے گی. یہودیوں کے بھی 2 قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر. تو بت پرستوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 2. کون کون سے؟ اوس اور خزرج. اور یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اب یہ اوس اور خزرج، یہ جو بت پرست تھے، یہ اوس اور خزرج جو مدینہ میں رہتے تھے، بت پرست قبیلے تھے 2 بڑے، یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. یہ اوس اور خزرج یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو اب یہ جو بنو قریظہ، یہ جو یہودی ہیں بنو قریظہ، انہوں نے ساتھ دیا اوس کا. اوس کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جو خزرج ہے، تو یہ بنو نذیر والوں نے ساتھ کس کا دیا؟ خزرج کا. اب یہ اوس اور خزرج تو پہلے سے لڑتے آ رہے ہیں. تو اب یہ جو یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو بنو قریظہ کس کے حامی ہوئے؟ اوس کے. اور بنو نذیر کس کے حامی ہوئے؟ خزرج کے. اب جب اوس اور خزرج لڑتے تھے تو یہ ایک طرف بنو قریظہ بھی ساتھ لڑتے تھے اوس کے، اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے ساتھ لڑتے تھے. اب جب ایک دوسرے کو قتل کر، جب لڑائی لگتی تھی تو یہی بنو قریظہ والے، جب لڑائی لگ جاتی تو بالواسطہ طور پر یہی بنو قریظہ والے بنو نذیر کو قتل کرتے تھے، اور وہی بنو نذیر والے بنو قریظہ کو بھی قتل کرتے تھے. اور جب ان کو گھروں سے نکالا جاتا تھا تو یہی قریظہ والے ساتھ ان کے مل کر، اوس کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کو بھی جو ہے گھروں سے نکال دیا کرتے تھے. اور وہاں پر جو خزرج والے تھے تو یہ بنو نذیر جو ہے یہ خزرج کے ساتھ مل کر جب ان کو قتل کرنے کی بات ساتھ ہوتے تھے تو ان کو قتل بھی کر دیتے تھے اور ان کو جو ہے گھروں سے نکال بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے کیا، اور جب تیسری بات، جب وہ دشمن، جب دشمن ان کو قیدی کر لیتا، بنو قریظہ میں سے کسی فرد کو یا بنو نذیر میں سے کسی فرد کو جب وہ دشمن قیدی بنا لیتا تو پھر یہ لوگ یہودی جو تھے یہ چندہ کر کے جو ہے یہ چندہ اکٹھا کر کے اس کو فدیہ دے کر اس قیدی کو چھڑا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسرا کام کیا کرتے تھے، جب ان بنو قریظہ یا بنو نذیر ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر قیدی ہو جاتا دشمن کے ہاتھ میں تو پھر یہ کیا کرتے تھے، یہ آپس میں چندہ اکٹھا کر کے اس کی جو قیمت بنتی تھی وہ دے کر جو ہے وہ اپنے اس بندے کو آزاد کرا لیا کرتے تھے. تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ اس طرح کیوں کرتے ہو تو یہ جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں تورات میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی شخص قیدی ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اسے چھڑانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں تو یہ بات کہی تھی، لیکن میں نے تورات میں تو یہ بات بھی کہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. یہ بات بھی تو میں نے کہی تھی کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا. تم ان کے ساتھ مل کر قتل بھی کرتے ہو، ان کے ساتھ مل کر گھروں سے بھی نکالتے ہو، لیکن جب دشمن پکڑ لیتا ہے کوئی تو پھر چندہ اکٹھا کر کے کہتے ہو کہ ہمیں تو تورات میں اللہ نے یہ حکم دیا. تو فرمایا تو تورات میں تمہیں یہ دونوں پچھلے حکم بھی تو دیے تھے نا. تم بعض حصے پر تورات کی ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، قتل کرتے ہو، گھروں سے نکالتے ہو، لیکن جب چھڑانے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں حکم دیا جی تورات میں کہ ہم چھڑائیں ان کو.
تو یہ بات ہے. فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ، قرآن کی طرف دیکھیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم، تم ان کا فدیہ ادا کر دو، چھڑاتے ہو ان کو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر اخراجہم، ان کا نکالنا بھی. نکال دیتے ہو دشمن کے ساتھ، اور پھر جب چھڑانے کی باری آتی ہے تورات میں ہمیں اس بات کا حکم دے تو تم نکالتے کیوں ہو؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر اخراجہم، ان کا نکالنا. ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، قتل کرتے ہو، نکالتے ہو، لیکن جب فدیے کی باری آتی ہے تو سب مل جاتے ہو، بنو قریظہ، بنو نذیر، پھر کہتے ہو جی ہمیں تو تورات میں حکم دیا ہے. فرمایا فما جزاء من یفعل، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من، اس جو، یفعل، کرے، ذالک، ایسا، جو بھی ایسی کاروائی کرے، منکم، تم میں سے. فرمایا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. جو بھی ایسا کرے کہ بعض کتاب کو مانے، کتاب کے بعض حصے کو مانے اور بعض کا انکار کرے، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. اور اس کا ایک یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کی حکمرانی میں آئیں گے اور یہ جو ہے جزیہ اور ٹیکس ادا کریں گے. اس کی ایک صورت یہ ہے، بعض اور بھی صورتیں ہیں. اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ، لوٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف. جہنم کے بھی طبقات ہیں نا، سب سے جو اوپر والا طبقہ ہے نا جہنم کا، وہ مسلمان گناہ گاروں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سب سے ہلکا طبقہ ہے جو اوپر والا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان گناہ گاروں کے لیے. لیکن وہ بھی اتنا ہلکا نہیں ہے، اس کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 69% جو ہے وہ بڑھ کر ہوگی. تو یہ جو اوپر والا طبقہ ہے یہ مسلمان گناہ گاروں کے لیے. اس کے بعد جو طبقہ ہے یہ عیسائیوں کے لیے، اس کے بعد جو طبقہ ہے وہ یہودیوں کے لیے، اور سب سے جو آخری طبقہ ہے یہ منافقین کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو فرمایا فلا اولئک ویوم القیامت، قیامت کے دن یہ شخص سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کاروائیاں کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے مقاصد کو دیکھا انہوں نے تو یہ اوس کے ساتھ مل گئے، خزرج کے ساتھ مل گئے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو لے لیا بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، جتنے یہ 2 نمبریاں رشوتیں اور یہ جتنے بھی کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت پر. اللہ نے منع کیا کہ رشوتیں 2 نمبریاں نہ کرو، لیکن ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی وہاں پر مدد کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الکریم.